صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ، زوجہ محترمہ جناب سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ آپ صحابیات میں شامل ہیں، حتیٰ کہ والسابقون الاولون من المہاجرین میں شامل ہیں، اور جتنی بھی عظمتیں، رفعتیں اور شانیں صحابہ کرام علیہم رضوان کو حاصل ہیں، ان تمام کی مصداق آپ بھی ہیں۔ تو یوں صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے، صحابیات رضی اللہ عنہم کے حوالے سے ان کی عظمت اور شان اور رفعت کے تذکرے کیے جائیں تو پورے کا پورا قرآن مجید فرقان حمید اور وہ آیات بینات کہ جن میں مومن اور مومنات کی شانیں بیان ہوئی ہیں، وہ سبھی کی سبھی شانیں صحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ فرمایا کہ جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، شرط ایک لگا دی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو وہ ایمان والے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جو نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن ہو، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان کو انعام کیا عطا فرما رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ پھر ہم انہیں ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، انہیں حیات مبارکہ، حیات طیبہ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً، اور ایسی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا، ہم انہیں ان کے اچھے اور مفید کاموں کے عوض، وہ جو دنیا میں کیا کرتے تھے، ان کو اچھا اور بہتر اجر اور بدلہ اور صلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس آیہ کریمہ میں چند ایک جو نکات موجود ہیں، وہ یہ کہ اللہ کے وہ بندے، وہ بندیاں جو مومن ہیں، ایمان شرط ہے، ایمان کے ساتھ وہ اعمال صالحہ بجا لائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی سے مراد کیا ہے، مختلف آراء، لیکن اکثر مفسرین نے یہ لکھا کہ ان کی یہ زندگی، اس دنیا کی زندگی، آخرت میں تو پاکیزہ زندگی ہونی ہی ہونی ہے، آخرت میں جنت کی زندگی وہ پاکیزہ زندگی ہی ہے، وہ تو ہر مومن، ہر عمل صالح کرنے والے کے لیے ہے، وہ تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ایک مقام ہے۔ لیکن اس آیہ کریمہ کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ ہم ان کی یہ زندگی، یہ دنیاوی زندگی جو ہے، اسے بھی پاکیزہ فرما دیں گے، یہ پاکیزہ زندگی انہیں عطا فرمائیں گے۔ یعنی جو اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، جو پاکیزہ اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، تو اس کی یہ زندگی بھی پاکیزہ زندگی بن جاتی ہے۔ یعنی اس زندگی میں پھر اس کی زندگی میں کسی قسم کے برے اعمال نہیں ہوتے، اسی طرح شیطانی افعال نہیں ہوتے، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں محفوظ فرما لیتا ہے برے اور شیطانی اور نفسانی اعمال سے۔ تو یوں یہ وہ ہستیاں ہیں، بلا شبہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، تمام صحابیات کرام رضی اللہ عنہن، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات میں بھی پاکیزہ اور عظمت اور شان والی زندگی عطا فرمائی۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عالم ارواح میں جب لوگوں کے، انسانوں کے قلوب پر نگاہ ڈالی تو سب سے بہتر قلب وہ قلب اطہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لیا، اور پھر انسانوں پر، ان کے قلوب پر نظر دوڑائی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو سب سے پاکیزہ دل دیکھے، جو سب سے پاکیزہ قلوب تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت، رفاقت اور صحابیت سے مشرف فرما دیا۔ یعنی تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان،
تمام کی تمام صحابیات رضی اللہ عنہن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے قلوب انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد پوری کائنات میں سب سے پاکیزہ تھے، سب سے خوبصورت تھے، نیکیوں سے معمور تھے، اللہ سبحانہ و تعالی کو مقبول ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالی کو پسند ہوئے، تو بس اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت عطا فرما دی۔ انہی پاکیزہ قلوب والی ہستیوں میں سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں۔ انہی صحابیت والے مقامات اور عظمتوں اور شانوں اور رفعتوں کی مصداق سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ اور صحابیات رضی اللہ عنہن کا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا جذبہ دیکھتے ہیں، جب ہم اسلام کے ساتھ محبت اور جانثاری کا جذبہ دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابیات رضی اللہ عنہن ہی تو تھیں، اور خصوصاً چاہے کم سن ہوں چاہے جوان ہوں، اور خصوصاً اگر تھوڑی زیادہ عمر کی صحابیات رضی اللہ عنہن ہوں، تو انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے سارے گھرانے کو نثار اور قربان کر دیا، دین اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کی اولادیں جوان ہیں، بچپن میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھائی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی لوریاں دی جا رہی ہیں، اور اگر جوان ہیں ان کی اولادیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور دین اسلام پر نچھاور کرنے کا انہیں درس دیا جا رہا ہے۔ یہ صحابیات کرام رضی اللہ عنہن کی عظمت اور شان ہے۔ انہی میں سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں۔ آپ کی نسبتیں اگر دیکھی جائیں تو بہت خوبصورت نسبتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش دامن یعنی ساس بھی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ ہیں، اسی طرح سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما یعنی سیدنا عبد الرحمن ان کی آپ والدہ محترمہ بھی ہیں۔ تو یہ اور ادھر سیدنا قحافہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد گرامی ہیں، ان کی بہو بھی ہیں۔ تو یوں خاندان قریش میں آپ کو کتنی نسبتیں حاصل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی خوبصورت نسبت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، تمام مومنوں کی ماں ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں آپ کی والدہ ماجدہ ہیں سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش دامن ہیں۔ اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے کئی اہم پہلو اجاگر کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ہم نے اس پر غور کیا تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رشتہ کہ ساس کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ کی نسبت، آپ کا رویہ سلوک کیسا تھا، ساس کا اپنے داماد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رویہ کیسا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور داماد کیسے تھے، اور یہ ہستیاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بطور سسر کیسے تھے، سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا بطور ساس کیسی تھیں، ان پر زیادہ گفتگو بھی نہیں کی گئی، زیادہ لکھا بھی نہیں گیا۔ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید اور خصوصاً پھر احادیث مبارکہ اور سورت مبارکہ اور تاریخ کی کتب ان کو پڑھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سارے گھرانے کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا۔ خود ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ المکرمہ کے حالات کے بارے میں فرماتی ہیں کہ جب خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کم سن تھیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد گرامی یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شروع ہی سے دوست تھے، بچپن سے، نوجوانی سے، لڑکپن سے دوستی آپس میں چلی آ رہی تھی، اور فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں، صبح بھی تشریف لاتے، شام کو بھی تشریف لاتے، یعنی یہ قربت، یہ معیت، یہ رفاقت، یہ آپس میں قریبی تعلق اظہار نبوت سے بعد تو مزید بڑھا ہی تھا، لیکن اظہار نبوت سے بھی پہلے تھا اس گھرانے کے ساتھ، جس کی گواہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
یوں دے رہی ہیں جو حدیث مبارکہ کی کتب میں آپ کے یہ فرمان مبارکہ موجود ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد نہیں ہوا، تو اس سے پہلے ہی اظہار نبوت کے فوراً بعد سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا چکی ہیں، اور ان میں شامل ہوئی ہیں، ان ہستیوں میں جنہیں قرآن مجید فرقان حمید نے والسابقون الاولون من المہاجرین فرمایا، جنہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ فرمایا، کہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، ایمان میں سبقت اختیار کرنے والے ہیں، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہیں چاہے وہ انصار میں سے ہیں، اور پھر ان کی جو اتباع کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے جنتوں کے وعدے۔ دوسری جگہ فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ جو ایمان بھی لائے اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، فرمایا یہی تو اللہ کی رحمت کے قریب ہیں، اللہ کی رحمت کی طرف لوٹنے والے ہیں، اللہ کی رحمت انہی کی طرف تو رجوع کرتی ہے، اور یہی تو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عظمتوں اور شانوں اور مقامات جو ان کو عطا کیے جا رہے ہیں، ان سبھی مقامات میں سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، اور صحابیات رضی اللہ عنہن کا تقوی ہو، ان کی عبادت اور ریاضت ہو، دین اسلام کے لیے خدمات ہوں، یہ تاریخ کے صفحات پر آج بھی ثبت ہیں، احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ صحابیات رضی اللہ عنہن جہاں اپنی اولادوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت کے لیے تیار کرتی ہیں، وہیں دین اسلام کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے کا بھی درس دے رہی ہوتی ہیں۔ اور صحابیات رضی اللہ عنہن بعض ایسی بھی ہیں کہ جو میدان جہاد میں خود بنفس نفیس شامل ہیں، کچھ وہ ہیں جو جہاد کر رہی ہیں، حالانکہ خواتین پر جہاد فرض نہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں صحابیات رضی اللہ عنہن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت عطا فرماتے ہیں، خصوصاً صحابیات رضی اللہ عنہن پانی پلایا کرتی، پانی کے مشکیزیں ان کے ساتھ ہوتے۔ اسی طرح جو صحابہ کرام علیہم رضوان اگر زخمی ہو جاتے تو زخمیوں کی مرہم پٹی کا انتظام صحابیات رضی اللہ عنہن ہی کیا کرتی۔ تو یہ صحابیات کرام رضی اللہ تعالی عنہن، جن میں سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، یہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان سے کسی بھی مقام پر پیچھے نہیں ہیں۔ جو وعدے اور جو عظمتیں اور شانیں اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو عطا فرمائی ہیں، وہ سبھی کی سبھی صحابیات رضی اللہ عنہن کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس آیہ کریمہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمتیں، رفعتیں، شانیں بھی بیان ہوئیں، اور ساتھ ہی ساتھ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی شانیں بھی بیان ہوئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی صحابہ کرام اور صحابیات، اور پھر فرمایا بے شک مومن مرد اور مومن عورتیں، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان اور صحابیات رضی اللہ عنہن۔ پھر فرمایا کہ خاشعین والخاشعات، خشیت اور تقوی اختیار کرنے والے مرد صحابہ کرام اور خواتین صحابیات۔ پھر فرمایا صبر کرنے والے مرد صحابہ کرام اور صبر کرنے والی خواتین صحابیات۔ اسی طرح سچ بولنے والے مرد صحابہ کرام، سچ بولنے والی عورتیں صحابیات۔ اسی طرح فرمایا کہ روزہ رکھنے والے مرد صحابہ کرام، روزہ رکھنے والی مرد صحابیات، حتیٰ کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد صحابہ کرام، اللہ کا ذکر کرنے والی خواتین صحابیات، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد صحابہ کرام، اور اللہ کے حکم ہی کے مطابق اپنی عزت و عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی خواتین صحابیات رضی اللہ عنہن۔ فرمایا ان سب کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان ہستیوں کو نسبت حاصل ہوئی تو یہ سارے اوصاف اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو عطا فرما دیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ انما بعثت معلما، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں
استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اخلاق کی تکمیل کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے معلم ہوں، جن کو اخلاق کی تعلیم دینے والے ہوں، پھر ان کے اخلاق یہی ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ احزاب کی اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرما دیے، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ سب وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے بخشش بھی فرما دی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى بھی فرما دیا، اور جن کے لیے اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے۔ اور یہاں پر تمام مؤمنین کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اگر ہم بھی احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ ان صحابہ کرام، ان صحابیات علیہم الرضوان کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی انہی کے تصدق سے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہمیں بھی انہی کی اتباع بھلائی کے ساتھ، عمدگی، احسان، نیکی کے ساتھ کرتے ہوئے ہم پر بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، صحابیات رضی اللہ عنہم کی عظمت، رفعت، شان اور مقام ہے کہ جو ان کی پیروی کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ کہ یہ میرے تمام صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، اصحابی کالنجوم۔ تو صحابہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے، اگرچہ صیغہ مذکر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس میں صحابیات رضی اللہ عنہن بھی شامل ہوتی ہیں۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں جتنے احکام ہیں، اکثر مقامات پر مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، ایمان والو، ایمان والیوں نہیں کہا گیا، لیکن اس میں ایمان والیاں بھی شامل ہیں۔ تو یوں ہی ان آیات بینات میں، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں جن میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شانیں بیان ہوئی ہیں، ان میں صحابہ کرام علیہم الرضوان میں صحابیات رضی اللہ عنہن بھی شامل ہیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک عظیم ہستی ہیں سیدہ ام رمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ان تمام شانوں کی حامل ہیں جو میں نے قرآن و سنت کے حوالے سے بیان کی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ناظرین و سامعین، سیدہ ام رمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانے کے ساتھ بہت قریبی تعلق اور نسبت رہی۔ آپ کے خاندانی پس منظر کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اسم گرامی، اگرچہ آپ ام رمان اس کنیت سے آپ کا نام زیادہ مشہور ہے، لیکن آپ کا حقیقی نام زینب بنت عامر تھا، یعنی آپ کے والد ان کا نام عامر ہے، اور سلسلہ کوثروات اس میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ قبیلہ کنانہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا یہ قبیلہ ہے، اس کے خاندان فراس سے آپ کا تعلق تھا، اور زمانہ جاہلیت میں آپ کا عقد جو ہے، نکاح جو ہے، وہ عبداللہ بن حارث بن سنجرہ ان سے ہوا۔ ان سے آپ کا ایک بیٹا طفیل وہ متولد ہوا، اور عبداللہ بن حارث یہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اور جب یہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے تو وہاں پر ایک رواج تھا کہ اپنا حلیف بنایا جاتا تھا کسی نہ کسی شخص کو۔ اب حلیف کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ یہ ایک قبائلی ایک رسم و رواج میں شامل تھا، معمول میں شامل تھا کہ کسی نہ کسی ایسے شخص کو حلیف بنا لیا جائے کہ وہ آپس میں پھر بھائیوں کی طرح رہتے اور ایک دوسرے کی ڈھال بنتے۔ تو عبداللہ بن حارث انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا حلیف بنایا، اور پھر حلیف بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات اگر کوئی ایک پر حملہ کرتا تو دوسرا اور اس کا قبیلہ، اس کا خاندان اس اپنے حلیف کے لیے، اپنے بھائی کے لیے کھڑا ہوتا۔ تو یوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عبداللہ بن حارث ان کی رفاقت رہی، لیکن ان کا پھر وصال جلدی ہو گیا۔ اس کے بعد جب عبداللہ بن حارث یہ فوت ہوئے تو ان کے بعد پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان حلیف کے اس گھرانے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ سیدہ ام رمان رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بیوہ ہو گئیں تو پھر ان سے نکاح کر لیا، حتیٰ کہ ان کے بیٹے کو بھی اپنی اولاد ہی کی طرح پالا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن ہی سے دوست تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑا قریبی اور گہرا تعلق تھا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا، اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا، تو اس موقع پر چونکہ سب سے پہلے
ایمان لانے والوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ تو بس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ام رمان رضی اللہ تعالی عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس موقع پر سیدہ ام رمان رضی اللہ تعالی عنہ بلا تعمل فوراً اسلام قبول کر لیتی ہیں، یعنی والسابقون الاولون من المہاجرین کا شرف اور درجہ پا لیتی ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت اور شان یہ ہے، اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ ام رمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے اپنے بچپنے سے ہی اپنے والدین کو صاحب ایمان پایا ہے، یعنی جیسے ہی اسلام کی روشنی پھیلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت پھیلانا شروع کی، اسلام کی دعوت دی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ ام رمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ اسی لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ میں نے جب سے دیکھا اپنے بچپنے سے کہ میرے دونوں والدین یعنی والد صاحب اور والدہ مائدہ دونوں کو ہی میں نے صاحب ایمان ہی دیکھا ہے۔ یہ ان عظیم ہستیوں کے سب سے پہلے ایمان لانے کی ایک گواہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دے رہی ہیں۔ اسی طرح یہ ہستیاں یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں، سیدہ ام رمان رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، نہ صرف یہ والسابقون الاولون میں شامل ہوئیں بلکہ ان کے صاحبزادے صاحبزادیاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے بھائی ان کے سیدنا عبد الرحمن اور سیدہ ام رمان رضی اللہ عنہ، ان کے پہلے شوہر سے ان کے بیٹے طفیل رضی اللہ عنہ، یہ والسابقون الاولون من المہاجرین میں بھی شامل ہوئے، اور تاریخ اسلام کے بہت ہی نامور صحابہ کرام علیہم الرضوان میں یہ شامل ہیں۔ اور پھر ان ہستیوں کی نسبتیں دیکھیے کہ یہ گھرانہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا مال و دولت، تن من دھن سب کچھ قربان اور جان اشتہار کرنے کے لیے تیار ہے، وہیں پر سب سے بڑی خوش بختی یہ ہے کہ سیدہ ام رمان رضی اللہ تعالی عنہ خود خلیفہ اول خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی زوجہ بھی ہیں، ان کی رازدار بھی ہیں، حتیٰ کہ ان کے دین دنیا کے تمام معاملات میں ان کے کا شانہ بشانہ موجود ہیں۔ اسی طرح ان کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خوش بختی اور سعادت کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اور پھر ایسا شرف حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ برابری اور انصاف کا معاملہ فرمایا کرتے، سبھی سے محبت فرماتے، لیکن سب سے زیادہ بڑھ کر جو محبوب تھیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی محبوب تھیں، حتیٰ کہ آپ ہی کے لحاف میں اللہ سبحانہ وتعالی وہی بھی نازل فرمایا کرتا تھا۔ تو یوں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی سیدہ ام رمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی صاحبزادی ہیں۔ تو یوں اس پورے گھرانے کو بہت زیادہ سعادتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے عطا فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کل یوم آخرت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ازواج مطہرات ہوں گی، حتیٰ کہ قیامت تک کے لیے یہ تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ تو ایسا بلند رتبہ پا لینا اس گھرانے ہی کا شرف ہے۔ سیدہ ام رمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جب ہم نمایاں اوصاف کی بات کرتے ہیں، بہت عقل مند تھیں، زیرک تھیں، سمجھدار تھیں، اور مسلمانوں کی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہمدرد اور مونس و غمخوار تھیں۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان پر کفار ظلم و ستم کرتے تو یہ بہت زیادہ غمگین ہو جایا کرتی، کوشش ان کی یہی ہوتی کہ اپنے شوہر نامدار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہی کی طرح یہ مسلمان صحابیات اور صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کی مدد کریں، اور کچھ نہ بھی ہو سکتا تو کم از کم یہ ان کے ساتھ ہمدردی کے اور ان کا ساتھ دینے کے بڑے خوبصورت بول بولا کرتیں، اور ان کی یوں دلی ہمدردی کیا کرتیں۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اتنی سخت نہیں رکھتا، یا جیسے ان کے شوہر نامدار مال کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو آزاد کروا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ غلام بن جاتے ہیں، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا، اور اس موقع پر کہ جب ان کے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہنے لگے کہ اس غلام کو آزاد کروایا ہے، کوئی جوان کو آزاد کرواتے، کوئی طاقتور کو آزاد کرواتے، کل تمہارے وہ کام آتا، تمہارا فائدہ ہوتا،
اسی طرح کہیں لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا کوئی احسان ہے، اس احسان کا بدلہ چکایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا جواب قرآن مجید فرقان حمید میں دے دیا۔ سورہ واللیل پڑھیے، ساری آیات بینات، اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بھی موجود، اور خصوصاً جو آخری وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، فرمایا کہ بلال رضی اللہ عنہ کا ان پر کوئی احسان نہیں کہ جس کے احسان کے بدلے میں یہ ان کو خرید کر آزاد کر رہے ہوں، بلکہ فرمایا یہ تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ بھی عن قریب ان سے راضی ہو جائے گا۔ اور وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو وعدہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو یہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ یہ ایک ہی بات ہے، فرق یہ ہے کہ وہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار کو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو یوں یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ شانیں اس گھرانے کو حاصل ہیں۔ سیدہ ام رمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آئلی اور ازدواجی زندگی دیکھتے ہیں تو آج کی ہماری مسلمان خواتین کے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے۔ آج کی ہماری مسلمان خواتین اگر انہی کی پیروی کرنا شروع کر دیں، انہی کے مطابق زندگی، اپنی گھریلو زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو آج ہمارے گھرانے جو ہیں، مسلمان گھرانے، وہ یہیں پر جنتی گھرانوں کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں۔ کیسی زندگی تھی، اپنے شوہر گرامی کا ہر موقع پر ساتھ دیا۔ شوہر گرامی کسی مشکل میں بھی ہوتے تو یہ نہیں کہ ان کا ساتھ چھوڑ دیا یا ان کو تسلی نہیں دی، بلکہ ہر معاملے میں ان کے ساتھ رہی، ان کو تسلی دیتی رہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر مشکل وقت کون سا ہوگا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، صحابہ کرام علیہم الرضوان، حتیٰ کہ ان کے شوہر نامدار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ اور یہ گھرانہ وہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر مکہ مکرمہ میں سب سے بڑھ کر قربانیاں دی ہیں، اور کفار جو ہیں وہ اس گھرانے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کٹھن حالات میں اپنے گھرانے کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اپنی زوجہ محترمہ، بیٹیاں، بیٹے، صاحبزادیاں، صاحبزادے مکہ المکرمہ میں چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ بھی ابھی مکہ مکرمہ ہی تشریف فرما ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چونکہ نکاح ہو چکا تھا، اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اسی طرح سیدہ رقیہ جو ہیں وہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ حبشہ میں موجود ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے شوہر کے ساتھ، سیدنا ابو العاص ان کے ساتھ موجود ہیں یہاں پر مکہ المکرمہ میں۔ تو یوں یہ ساری ہستیاں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا گھرانہ، یہ سبھی مکہ المکرمہ میں موجود ہیں، تشریف فرما ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھرانے کی ان عزت مآب خواتین کو لانے کے لیے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان کو بھیجتے ہیں دراہم و دینار دے کر، تو وہیں پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی عبداللہ بن اریقط دوئلی ان کو سامان سفر دے کر ان کو بھی ساتھ سیدنا زید بن حارثہ کے بھیجتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جائیے، میرے گھر والوں کو بھی آپ اپنے ساتھ لے آئیے۔ تو یوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے بعد اسلام کے لیے سب سے زیادہ خدمات سر انجام دینے والے گھرانے نے، یعنی سیدہ ام رومان، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدنا عبد الرحمن، سیدہ اسماء رضی اللہ عنہم، ان ہستیوں نے ہجرت کی۔ تو یہ قربت، یہ معیت ہر مقام پر ہمیں اس گھرانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ مطہرہ، مومنوں کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ پر وہ منافقین مدینہ طیبہ میں جھوٹا بہتان اور الزام گھڑتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نور میں بھی موجود ہے، 18ویں پارے میں موجود ہے، پورے 2 رکوع 18 سے 20 آیات بینات ان عظیم ہستی کی برات اور شان میں نازل ہوئیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ یہ تو بہتان عظیم، ھذا بہتان عظیم فرمایا واقع افق کے بارے میں۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، جو منافقین نے
الزام لگایا اور جھوٹا بہتان تراشا، تو اس موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدین کے گھر تشریف لے جاتی ہیں، تو وہاں پر سیدہ ام رمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑا خوبصورت انداز کے ساتھ ان کو تسلی بھی دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ جب کوئی لڑکی خوبصورت ہو، اپنے شوہر کے نزدیک محبوب ہو اور ان کی دوسری ازواج مطہرات بھی ہوں، تو وہاں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو ایسی باتیں بنانے کے مواقع تلاش کرتے رہتے ہیں، تو غم نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی اتنے اچھے انداز میں مومنوں کی ماں کو، اپنی بیٹی کو تسلی دے رہی ہیں، تشفی دے رہی ہیں۔ اور حقیقت تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر بیان فرما دی کہ یہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض تھا، مرض ہے جو منافقین ہیں، فرمایا انہوں نے یہ تہمت لگائی تھی اور یہ تو بالکل پاک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کی قرآن مجید فرقان حمید کے سیاق و سباق کے حوالے سے سب سے پہلی مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان عظیم ہستیوں کی طہارت اور پاکیزگی کی قرآن مجید فرقان حمید میں یوں گواہی ارشاد فرما رہا ہے۔ تو جن ہستیوں کو اللہ سبحانہ وتعالی مطہرات فرما دے، پاکیزگی کا پیکر فرما دے، ان کے بارے میں حقیقت میں وہ منافقین نے جو بہتان لگایا، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے بھی برات کا اظہار فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان سے کوئی مشورہ فرماتے اور ان کو فرماتے کہ آپ اپنے والدین سے مشورہ کریں، تو والدین میں والد اور والدہ دونوں کا ارشاد فرماتے، یہ نہ فرماتے کہ اپنے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے پوچھ لو، ان سے مشورہ کر لو، نہیں، بلکہ فرماتے کہ اپنے والدین دونوں سے، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدہ ام رمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے آپ مشورہ کر لیں۔ تو یوں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان دونوں ہستیوں کی بڑی عزت، بڑا مقام، بڑا وقار، بڑا درجہ تھا۔ اسی طرح 8 ہجری میں سیدہ ام رمان رضی اللہ عنہ آپ کا وصال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس شامل رہے تمام معاملات میں۔ سیدہ ام رمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی سیرت اور کردار آج بھی ہماری خواتین اسلام، ہماری ماؤں بہنوں، بیٹیوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ان کی سیرت اور کردار کو اپنا لیا جاتا ہے تو یقین مانیے کہ یہ ہمارا معاشرہ، جہاں آج ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کی ریشو بڑھ چکی ہے، جہاں گھروں میں لڑائیاں عام ہو چکی ہیں، اگر ہم ان عظیم ہستیوں کی پیروی کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح کے معاملات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ ناظرین و سامعین، سیدہ ام رمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوئے۔ آپ کے وصال ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کے مطابق جو انہوں نے لکھا 8 ہجری میں ہوا، مدینہ طیبہ میں ہوا، اور آپ کے قبر مبارکہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے گئے، حتیٰ کہ خود تدفین میں شامل ہوئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا جنازہ بھی پڑھایا، اور آپ ان 3 خوش نصیب خواتین میں شامل ہیں جنہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارکہ سے قبر میں اتارا۔ تو یہ سعادت بھی آپ کو بعد از وصال بھی نصیب ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع پر آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وصال پر بہت زیادہ غم زدہ ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارکہ پر سے جہاں قبر میں اتارا وہیں دعائے مغفرت بھی کی، اور ارشاد فرمایا اللہ تجھ پر مخفی نہیں کہ جو ام رمان کو تیری راہ میں مشکلات اٹھانا پڑیں۔ یعنی سیدہ ام رمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تمام قربانیوں، تکالیف اور مصائب اور مشکلات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل ادراک بھی رکھتے تھے، اور اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے تیرے اسلام کی خاطر، تیرے دین کی خاطر، تیرے محبوب کی خاطر اتنی مشکلات اور تکالیف برداشت کی ہیں، اللہ تو جانتا ہے، تو اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یوں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جسے جنت کی حور کو دیکھنا پسند ہو وہ ام رمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دیکھ لے۔ یعنی جنتی حور فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں ہی ان عظیم ہستی کو۔ اور پھر وہ وقت 8 ہجری آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش دامن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی رازدار
جو کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار ہیں، وہ اس دنیا فانی سے تشریف لے گئیں۔ مدینہ طیبہ میں غالباً جنت البقیع میں ہی آپ مدفون ہوئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے تصدق سے تمام عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ اور دوبارہ میں عرض کرنا چاہوں گا، حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، تمام صحابیات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اگر ہم ان کے سیرت کردار، ان کے اسوہ کاملہ کو اپنانا شروع کر دیں تو ہمارے نہ صرف گھر، یہ تو ایک پہلو ہے ازدواجی اور عائلی زندگی کا، اگر ہم تمام شعبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو فالو کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ کوئی ایسا معاملہ نہیں جس میں مسلمان پیچھے رہ سکیں، جس میں مسلمان کامیاب نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان عظیم ہستیوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے تمام عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا